بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شہروز شیخ ترجمان پاک کشمیر پارٹی اور سوشل میڈیا پریزیڈنٹ پاک کشمیر پارٹی آل پاکستان آپ کے سامنے براہ راست حاضر ہوں. آج راجہ پرویز اختر شاہین صاحب چیئرمین پاک کشمیر پارٹی کی رہائش گاہ پہ آیا جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آج ان سے عید بھی ملی اور ان سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں جن کے جواب آپ تک پہنچاتے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ اسرائیل نے یہودیوں نے کیا گزشتہ دنوں، ان سب سچویشن پر کریٹیکل سچویشن پر پارٹی کیا موقف رکھتی ہے؟ پارٹی پالیسی کی وضاحت کر دیجیے. نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سوال آج کی اس کریٹیکل سچویشن کے بارے میں بڑی امید رکھتا ہے، اور بینگ دا مسلم اور بینگ دا چیئرمین پاک کشمیر پارٹی، جو کہ پاک کشمیر پارٹی کا مینیفیسٹو دستور یہی ہے کہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں امہ کے، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو لوگ سفر کر رہے ہیں، جسٹ لائک فیو ڈیز ایگو فلسطین میں جو ظالموں نے کیا ہے اور جو برما شام اور میرے کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے، فرنٹ آف اس ایوری باڈی نو، بٹ پرابلم از دیٹ کہ اٹ از آور نیشن ٹریجڈی. یہ ہماری قومی المی ہے. آج 250 ارب مسلمان ہیں، لیکن کسی میں وہ غیرت، وہ اہمیت، وہ رب قانون کا جو دستور ہے، جو قانون ہے، اس پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے آپ کا سوال بڑا ریزنیبل ہے، معقول ہے. اس میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ بینگ دا چیئرمین پاک کشمیر پارٹی آپ نے مظلوم، محکوم، مجبور اور سفر کرنے والے پیپلز جسٹ لائک فلسطین، برما، شام، کشمیر پہ، ان پہ حقوق کے لیے کبھی بھی کسی قیمت پر بھی کمپرومائز نہیں کریں. جی صحیح، پارٹی کمپرومائز نہیں کرے گی، لیکن اس کے ساتھ میں آپ سے جو اگلا سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا پارٹی نے امت مسلمان کو متحد کرنے کے لیے کوئی عملی طور پر اقدام کیا ہے یا کرے گی؟ اس کی وضاحت کیجیے. جس طرح آپ کے نالج میں ہے کہ پارٹی پالیسی ہیزیٹیز ہے، آپ کے سوال کا جواب بھی اس میں آ جاتا ہے، لیکن میں اس کو اس طرح لیتا ہوں. There is no text without context, and the context of the present violence lies in the roots and nation of formation. آج کے متن کا سیاق و سباق یہ ہے کہ بینگ دا نیشن، جب تک ہم اپنی اسٹرینتھ کو واضح نہیں کریں گے، ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے، جس طرح پاک کشمیر پارٹی نے انیشیٹ دیا، اس طرح ہم للہ اللہ کے رضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ عمل نہیں کریں گے، تو پھر امہ میں وہ یونٹی، وہ یکجہتی پیدا کرنا بہت مشکل ہے. لیکن پاک کشمیر پارٹی گراس روٹ سے ان پہ کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے فوراً بعد میں ایک ڈیلیگیشن لے کر ترکی جا رہا ہوں، جناب طیب اردگان صاحب کے، جو امہ کے اس وقت بہترین ترجمان ہیں. اور ریئلی آئی اپریشیٹ، آئی پرے اللہ سبحانہ تعالیٰ گاڈ بلیس ہم اینڈ ہز فیملی. تو ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. میں اپنی طرف سے بھی آج کے اس دن کے مناسبت سے عید مبارک کرتا ہوں، اور پوری پارٹی کی طرف سے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ رجب طیب اردوان ایک بہترین لیڈر ہیں؟ کیا خصوصیات ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہترین لیڈر ہیں؟ تو میرے پیارے عزیز، لیڈر ہمارے لیے اس دنیا میں ایک ہی لیڈر ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں ہے چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. نو ڈاؤٹ طیب اردگان میں ماشاءاللہ یہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، اس لیے تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. اور اس سوال کی دوسرے آپشن میں یہ گزارش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ناٹ گولڈ اینڈ سلور بٹ اونلی مین کین میک اے پیپل گریٹ اینڈ اسٹرانگ، مین ہو فار ٹروتھ اینڈ آنر. یعنی سونا چاندی نہیں، انسان کو صلاحیتیں عظیم ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی آخری سوال جو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کی لیگل سٹیٹس کے حوالے سے ہے کہ اقوام متحدہ اور تمام جگہ پہ جو اس کی سچویشن اور جو مقبوضہ جموں کشمیر کے ساتھ کیا گیا، اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ذرا واضح کر دیں.
آپ نے بہت خوبصورت اس سلسلے میں بھی سوال کیا. آف کورس کشمیر کی سچویشن از جسٹ لائک برما شام فلسطین, نہایت ہی کریٹیکل ہے, اور اس کے سولوشن کے لیے ہی تو پاک کشمیر پارٹی کو ہم نے لانچ کیا ہے. اور جو ہسٹوریکل سچویشن ہے ہم نے اس کو بھی مد نظر رکھا ہوا ہے, اور اپنی حکومت عملی سے بھی جو پاک کشمیر پارٹی کا مینیفیسٹو ہے اس کے مطابق ہم اس کا ریزنیبل سولوشن تیار کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کو فرسٹ آف آل پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کی ایک اسٹیٹمنٹ یہاں شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں, اور ساتھ انڈیا کے فارن پرائم منسٹر کی بھی. فرسٹ آف آل پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان ہی ہیو گیو اسٹیٹمنٹ 28 October 1947 that the government of India and Pakistan should make a joint request to NATO undertaking a referendum at in the early and possible date. We stood by it and we stand by it that the people of Kashmir decided. And I also mentioned another former Prime Minister, Jawaharlal Nehru, Indian Prime Minister, he had given statement 6 July 1952 in Indian Parliament. Kashmir is not a thing to be abandoned between India and Pakistan, but it has a soul of its own. Nothing can be done without the goodwill and the consent of the people of state Jammu and Kashmir. I also give many statements, but that time I once stressed it is only the people of Kashmir who can decide the future of Kashmir. ماشاءاللہ تمام جواب ہی آپ نے بہت خوب دیے. بس اب وقت بھی ختم ہوا جا رہا ہے تو آپ سے اجازت چاہوں گا, اور آپ آخری کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ناظرین کو؟ آپ نے ماشاءاللہ ہر بڑا خوبصورت سوال کیا. آخری بھی جاتے جاتے آپ نے میرے دل کی وہ دکھتی رگوں کو چھیڑ دیا. تو میں سوال کے جواب سے پہلے پھر تمام میرے سننے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں, اور ان کے بھی آپ پہ آپ کے بھی آپ پہ آج کے دن کی خوبصورتی اور عید کی خوبصورت دن کے بھی آپ پہ میں اپنے جتنے بھی سوکال حکمران ہیں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں, بینگ دا چیئرمین پاک کشمیر پارٹی, کہ پلیز اف یو ڈونٹ لائک دا میسج ڈونٹ شوٹ دا میسنجر. میرے پیارے عزیز, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو گاڈ گفٹڈ کوالٹیز دی ہیں, نام ہی آپ کو بڑا پیارا ہے, شاروخ شیخ صاحب, آپ ماشاءاللہ اپنی گاڈ گفٹڈ کوالٹیز کی بیہاف پہ جو صلاحیتیں وہ اللہ نے دی ہیں ان کے بیہاف پہ پاک کشمیر پارٹی کے پلیٹ فارم سے جو اسٹیٹس آپ کو دیا گیا ہے آپ ڈیزرو کرتے ہیں. آپ بینگ دا پریزیڈنٹ آف سوشل میڈیا اور بینگ دا اسپوک پرسن پاک کشمیر پارٹی, میں آپ کو آج کے خوبصورت دن کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے کنگریچولیٹ کرتا ہوں, مبارکباد دیتا ہوں اپنی طرف سے بھی اور پوری پارٹی کی طرف سے بھی.